اور ملک کا اختیار کس کے حوالے کرنا ہے؟ اگر ہم ووٹ کے اس نتیجے کو سامنے رکھیں تو آپ کو اپنے اس ووٹ کی اہمیت کا احساس ہوگا، آپ کو اپنے اس ووٹ کے معیار کا اندازہ لگے گا کہ یہ ووٹ کسی پریشر پمپ کے بدلے میں نہیں، کسی کھمبے کے مقابلے میں نہیں، کسی ٹرانسفارمر کے مقابلے میں نہیں، کسی گیس پائپ لائن کو بچھانے کے مقابلے میں نہیں، بلکہ آپ ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور اس اعتبار سے آپ نے اپنے ووٹ کے استعمال کے وقت اس بات پر توجہ رکھنی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارا مقدمہ وہی ہے جو ہم اس سے قبل بھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہے۔ پاکستان کے 70 سال گزر چکے ہیں اور پاکستان کے نظام سیاست اور نظام معیشت پر زیادہ تر تسلط اور قبضہ مذہب بیدار لوگوں کا رہا ہے، اور نظام خیش یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو جدید دور سے ہم آہنگ کر رہے ہیں، اسلام کا جدید تصور پیش کر رہے ہیں، اور اس کو وہ روشن خیالی کہتے ہیں۔ قرآن و سنت سے رہنمائی سے بے نیاز ہو کر اس ملک کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں، اور ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارا جو جاگیردار اور سرمایہ دار جس کے دل و دماغ پر اور جس کے اعصاب پر آج بھی فرنگی سوار ہے، آج بھی وہ اس کا دل و دماغ اس فرنگی سے مرعوب ہے، مغرب سے متاثر ہے۔ جس عظیم الشان اسلامی نعرے کے ساتھ پاکستان قائم کیا گیا تھا، وہ اس سے ملک کو دور لے جانا چاہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی مملکت بنا سکیں۔ یہ جو اس دور کی جدیدیت ہے، جو اس دور کی روشن خیالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی نظریہ موجود تھا، یہی فکر موجود تھی، لیکن آپ نے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا۔ آج اس کو تعلیم اور روشن خیالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مشروط طور پر اسلام کو قبول کرنے کا معنی ہے کلمہ بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، اور شراب کو بھی جائز کہیں، زنا اور فحاشی اور عریانی کو بھی جائز کہیں، سود کا حرام کاروبار بھی جائز کہیں۔ تو یہ باتیں اس زمانے میں بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ اسلام روز اول سے اس تصور کے خلاف ہے۔ ہم حقیقی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں۔ آزادی آوارگی کے معنوں سے نہیں کہ جتنے آوارگی اختیار کرو، معاشرے کو آوارگی کی طرف دھکیلو اور اسے تعبیر کرو آزادی کے ساتھ۔ اسلام آزادی کا ایک مفہوم متعین کرتا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور ہر ایک کے سامنے سر جھکانے کا انکار کر دو، اس کا نام ہے آزادی۔ یہاں ہم امریکہ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں،
مغرب کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں، ہر طاقتور کے سامنے ہم سر جھکائے بیٹھے ہیں، ہر حکمران کے سامنے ہم سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ یہ غلامی کا تصور ہے۔ آج پاکستان کی مذہبی جماعتیں آپ کو آزادی کے اس منظر کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا ان کی آزادی کو، 70 سال سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے ملک کو اپنے وسائل پر کھڑا نہیں کر سکے۔ ہمارے پاس دریاؤں کی کمی نہیں، ہمارے پاس جنگلات کی کمی نہیں، ہمارے پاس معدنیات کی کمی نہیں، تمام وسائل سے بھرپور پاکستان، لیکن 70 سال تک یہ لوگ ملکی وسائل کو اپنے ملک کے لیے استعمال نہیں کر سکے اور اس ملک کو قرضوں پہ چلاتے رہے۔ پارٹیوں کی بنیاد پر تقسیم اپنی جگہ پر، لیکن ذہنیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ اس دن مجھے بڑا تعجب ہوا، ہمارے خان صاحب نواز شریف پہ تنقید کر رہے تھے، اتنا قرضہ اور اتنا قرضہ اور اتنا قرضہ۔ ٹھیک ہے، اگر قرضہ ضرورت سے زیادہ ملک پر لاد دیا جاتا ہے تو ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے، لیکن اپنے دامن کو تو ذرا دیکھو۔ جب ایم این اے حکومت چھوڑ رہی تھی 2008 میں، تو ہمارے اوپر 80 ارب روپے سے کم قرضہ تھا اور ہم اس صلاحیت اختیار کر چکے تھے کہ وہ قرضہ ادا بھی ہو رہا تھا۔ آج جو حکومت اس صوبے میں 5 سال گزار کے چلی گئی، کہاں 80 ارب روپے اور کہاں آج 350 ارب روپے پر کہ ہم مقروض ہو گئے۔ اتنا بڑا قرضہ۔ اور کل پرسوں آپ نے ایک چینل کا پروگرام دیکھا ہوگا، کتنے سالوں کا حساب، اور ایک دن کی چائے پیالے کی قیمت 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ تک۔ کن عیاشیوں نے انہوں نے اس صوبے پہ حکومت کی ہے، کتنے قرضے لے کر انہوں نے یہاں پر عیاشیوں کے بازار گرم کیے، اور پھر کہتے ہیں ہم تبدیلی۔ کس چیز کی تبدیلی؟ تبدیلی کس چیز کی؟ اگر سر پہ دوپٹہ ہے تو اتار لو، یہ تبدیلی۔ اگر جسم حیا میں لپٹا ہوا ہے تو اس حیا کو اتار دو، اس کو تبدیلی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اعتراف کیا، آپ کو میں یاد دلا دوں، اس نے اعتراف کیا ہے، اپنے بیان میں خود اعتراف کیا ہے کہ شکر ہے کہ 2013 میں ہمیں وفاق کی حکومت نہیں ملی، ورنہ ہم اس کا بھی وہی حشر کرتے تھے جو ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت کا کیا ہے۔ شیم۔ اس ناکامی کے اعتراف کے باوجود وہ قوم کو منشور دے رہا ہے۔ کس چیز کا منشور دے رہے ہیں؟ میرے محترم دوستو، میں نے یہ بات کوئی 7-8 سال پہلے کہی تھی کہ یہ بیرونی ایجنڈا لے کر آئے ہیں، یہودیوں کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ کسی کا ایجنٹ بننا یہ ایک نظری اختلاف ہے۔ اگر میں نے غلط بات کی ہے تو آپ وضاحت کر دیں، لیکن گالیاں دینے پہ اتر آنا، فحش گفتگو کرنا شروع کر دینا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں شخصی شرافت بھی نہیں۔ میں نے تو 7-8 سال میں بات کی ہوگی۔ حکیم سعید دہلوی شہید نے 1996 میں کتاب چھاپی ہے
اور انہوں نے اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہودیوں نے پاکستان کے لیے عمران خان کی صورت میں اپنا ایجنٹ تعین کر لیا ہے۔ یہ کتاب 1996 میں چھپی ہے اور پھر اس کے پیچھے بڑی کہانی لکھی گئی۔ ہمیں پتا تھا اور ہم جانتے تھے کہ برطانیہ میں ایک گروپ ہے جو اسرائیل کی لابی کرتا ہے برطانیہ میں، اور اس کا جو سالہ تھا یا سالہ رہا مسٹر زیک، وہ اسرائیلی لابی کے لیے برطانیہ میں کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں معلوم تھا، لیکن زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں، ایک خبر کی حد تک۔ جب تک خبر کی حد تک تھی ہم نے کبھی بھی الزام نہیں لگایا، ہماری زبان پر بات نہیں آئی۔ لیکن جب لندن کے میئر کا الیکشن ہوا اور یہی مسٹر زیک میئر کے لیے کھڑا تھا الیکشن میں، اور اس کے مقابلے میں جو کھڑا تھا وہ مسلمان بھی تھا اور پاکستانی نژاد بھی تھا، یہ چلا گیا اپنے بھائی کی انتخابی مہم میں۔ آج بھی آپ تصویریں اٹھا کے دیکھیں، اس ڈائس کے اوپر یہاں پر بھی لوگو لگا ہوا ہے، دیوار پر بھی جو لوگو نظر آ رہا ہے اس پہ لکھا ہے CFI، اور اس کی تفصیل نیچے لکھی ہوئی ہے، کنزرویٹو فرینڈ آف اسرائیل۔ اس آدمی کی انتخابی مہم میں ایک مسلمان اور پاکستانی نژاد کے مقابلے میں برطانیہ جانا، کیا اس کو یہ جھٹلا سکتا ہے؟ اور کہا کہ اس کو تو کھڑا ہی میں نے کیا تھا۔ اب یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں گی اور پھر ہماری تہذیب پر جب وہ حملہ کرے گا کہ جماعت ماں کو طلاق دینے کے باوجود اس کو پاکستان آنے کی دعوت دے اور روڈ پر واک کریں اور باہوں میں باہیں ملا کر واک کریں، کیا ہماری تہذیب اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو میں نے یہی گناہ کیا تھا کہ یہ ڈرون کے خلاف واک نہیں ہے، یہ خود ہماری تہذیب پر ڈرون حملہ ہے۔ ہم بلا وجہ بات نہیں کیا کرتے، اختلاف ہمیں سب سے ہے، لیکن ہم پاکستان کے مستقبل کو بھی تو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو ایسی قیادت اگر ملی، میں بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات بڑی صراحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ان لوگوں کے حکمران بننے کے بعد پھر میں کم از کم اس پاکستان کو اسلامی پاکستان نہیں کہہ سکوں۔ یہ اتنے غلط ہو، یہ چیزیں ہمارے مد نظر ہونے چاہیے۔ ہم بلا وجہ جنگ نہیں لڑ رہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بڑے گزارے کے لوگ ہیں، ہم بہت گزارا کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں پتا تھا کہ جب پی ٹی آئی بنی تو اس کے بننے کے فوراً بعد ایک وفد قادیانیوں کے سربراہ سے ملنے کے لیے گیا اور قادیانیوں کے سربراہ سے کہا ہمیں پاکستان میں آپ کی مدد چاہیے، یعنی بین الاقوامی طور پر لابنگ کریں گے وہ ہمارے لیے، مغربی دنیا کو ان کے لیے آمادہ کریں گے۔ اب قادیانیوں سے کیا بات ہے بھائی، قادیانیوں سے اپنی پارٹی کے لیے مدد طلب کرنا اور خصوصی وفد وہاں بھیجنا، اور آج آپ نے دیکھا
جب انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ایک قانون کے اندر ایسے دفعات شامل کیے گئے چوری چھپے کہ جس سے ختم نبوت کا مسئلہ خراب ہوا، تو ہم نے 24 گھنٹے کے اندر مسئلے کو سنبھال لیا۔ میں عمرے پہ تھا، مجھے وہاں اطلاع ملی، میں نے دوستوں سے تصدیق کی، صورتحال کی، اور میں نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا۔ انہوں نے فوری طور پر اسپیکر قومی اسمبلی کو ہدایات دی اور فوری طور پر تمام پارٹیوں کا اجلاس بلا کر اگلے ہی دن ترمیم کر کے اس کو فارغ کر دیا۔ ہم نے 24 گھنٹے میں معاملے کو سنبھالا، لیکن اس کے بعد ظفر الحق کمیشن نے ایک رپورٹ بنائی جس کو خفیہ رکھا گیا، اور آج جب کورٹ نے کہا کہ اس کو شائع کرو، اور جب شائع ہوا تو چور کون نکلا؟ کوئی پی ٹی آئی کا شفقت محمود نکلا، انوشا رحمان کا نام آیا، وہ خاموش ہے، اس کا ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا، لیکن شفقت محمود نے اعتراف کر دیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ عمران خان کو معلوم تھا اور میں ان کی اجازت سے کر رہا تھا۔ قادیانیوں کے ساتھ وہ جو عہد پیمان پہلے روز ہوا تھا، آج وہ اس کا صلہ ان کو دینا چاہتے تھے۔ نواز شریف کے خلاف پوری دنیا نکل آئی، دھرنے شروع ہو گئے، اس نے ناموس رسالت پر حملہ کر دیا ہے، وہ تو سنبھال لیا گیا۔ آج جب چور کا پتہ چل گیا تو اب دنیا کیوں خاموش ہے؟ اب دنیا کیوں خاموش ہے؟ اب عشق رسول کہاں چلا گیا؟ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ان مقاصد کو غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ہم نے قوم کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا۔ جب ہم اسمبلی میں ہوتے ہیں، توحید رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی سازش ہوتی ہے، ہم آپ کے نمائندے ہوتے ہیں، ہمارے پاس آپ کی امانت ہوتی ہے، ہم ڈٹ جاتے ہیں، اور اتنی بڑی اکثریت کے مقابلے میں ایسے ڈٹ جاتے ہیں کہ اس کو پورا ترمیم واپس دینا پڑتا ہے۔ جب ہم قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں اور ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ ہوتا ہے تو ہم ڈٹ جاتے ہیں اور ان کو پسپائی میں مجبور کرتے ہیں۔ آپ تو ووٹ ہمیں دے دیتے ہیں، ادھر ہمیں بھیج دیتے ہیں، پھر آپ گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے آئین کو تبدیل کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کا نام اگر اسلامی جمہوریہ ہے تو اسلامی کا لفظ کاٹو، اگر اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے اس شک کو اڑا دو، اگر قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی آئین کہتا ہے تو اس کو نکال دو، اور کہتے ہیں کہ مذہب کو جب تک سیاست سے باہر نہیں کرو گے پاکستان میں فساد مچے گا۔ اس نظریے کے لوگوں سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے۔ جب ہم نے ان سے کہا کہ قرآن و سنت نہیں ہے تو پھر حلال اور حرام کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ آخر 22 کروڑ مسلمان رہتا ہے یہاں پر، جو حلال کھاتا اور حرام نہیں کھاتا، کون طے کرے گا اس کے لیے؟ تو ہمیں کہا گیا کہ معاشرہ خود طے کرے گا، معاشرہ جو چیز چاہے گا کہ ہو وہ حلال ہوگا، اور معاشرہ کہے گا کہ نہ ہو تو وہ حرام ہوگا۔ تو ہم نے کہا کہ اگر معاشرہ کہہ دے کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کرے، ہم جنس پرستی کرے، تو پھر آپ کی رائے کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ حلال ہوگا۔ اس مخلوق سے ہمیں واسطہ ہوگا۔ میرے محترم دوستو، میں آج آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، لیکن آج جب آپ پر ذمہ داری آ گئی ہے تو اب ہماری کمزوری کو دیکھنا اور اس پر بات کرنے کی بجائے آپ نے اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے کہ کل کہیں ہم ایسے لوگوں کو تو ایوان میں نہیں بھیجیں گے کہ کل میرے دین کو بیچ دیں۔ میری ترجیحات کو سمجھ لیں۔
भेजा है? कुछ हुआ तो नहीं? पेशावर में कोई धमाका हुआ है हाजी इलियास बिलोर के जलसे में, तो दुआ करें अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस सूरत हाल में हम इस मैदान में उतरे हैं और आज बोझ आपके ऊपर है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जहां तक खित्ते को तरक्की देने का मसला है, हम समझते हैं हम इस हवाले से रोजमर्रा के मामलात को भी जानते हैं, रोजमर्रा की मुश्किलात को भी जानते हैं, लेकिन साथ इसकी भी फिक्र कर रहे हैं कि अपने खित्ते के अवाम के आने वाली नस्लों को हम इन मुश्किलात से निकाल सकें। अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। और खबर ये आ रही है कि हारून बिलोर साहब जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इन मुजरिमों को अल्लाह ताला कहफिर किरदार तक पहुँचाए। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।